الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة. ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریق کے تھے، یعنی عقیدہ توحید پر تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ آپس میں مختلف ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو خوشی کے وعدے سناتے تھے اور رائے حق سے ہٹنے والوں کو ڈراتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان امور اختلافیہ میں فیصلہ فرمائے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اس کتاب میں اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل واضح پہنچ چکے تھے. باہمی زدی کی وجہ سے، ضد اور عناد اور نفسانیت کی وجہ سے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو امر حق جس میں اختلاف کیا کرتے تھے بفضلہ تعالی اپنے بفضلہ بتلا دیا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اور ساری انسانیت کو فطرت پہ پیدا فرمایا، اور وہ فطرت اللہ کی وحدانیت ہے. اس دنیا میں جب انسان آیا تو ایک اللہ کو ماننے والا تھا. اس دنیا میں سب سے پہلے شرک نہیں تھا، سب سے پہلے توحید تھی. انسان جب فطرت پہ تھا تو اللہ کی وحدانیت پہ تھا، اللہ ایک. پھر لوگ بھٹکتے چلے گئے، سچائی کو گم کرتے چلے گئے اور آپس میں اختلاف کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو حق پہ چلنے والوں کے لیے خوشخبریاں تھیں، بشارتیں تھیں، اللہ کے انعامات کے وعدے تھے. اور جو لوگ حق چھوڑ بیٹھے تھے، توحید سے محروم ہو چکے تھے، ان کے لیے وہ ڈرانے والے تھے. اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. پیغمبر مبشر بھی ہوتے ہیں اور منذر بھی ہوتے ہیں، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں. اور تربیت میں یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. شخصیت بنانے میں باپ صرف نرمی کرے اور بیٹے کو باپ سے بالکل ہی کوئی اندیشہ اور کوئی تنبیہ کا خوف نہ ہو تب بھی تربیت نہیں ہوگی. اور ہر وقت خوف زدہ ہی رکھے اور اس کے لیے حوصلہ افزائی کے کوئی کلمات نہ ہوں تب بھی بات نہیں بنے گی. استاد ہے، مربی ہے، بڑا ہے، شخصیت بنانا چاہتا ہے تو وہاں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے. قرآن پوری کی پوری کتاب تربیت کی کتاب ہے. انسان بنانے کے لیے اللہ نے یہ بھیجی ہے. اس میں ترغیب بھی ہے، انعامات کی تذکری بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ترہیب بھی ہے. اللہ کی پکڑ کی تذکری بھی ہے، جنت کی بشارت بھی ہے، جہنم سے بھی ڈرایا گیا ہے. اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ کی مختلف شکلیں بھی قرآن میں ذکر ہیں. تو پیغمبر انسان بنانے آتے تھے اور انسانوں کی تربیت کرتے تھے. تو ان کی یہ خوبیاں تھیں کہ وہ مبشر بھی تھے، خوشخبریاں، حوصلہ افزائی، امید، اور ساتھ ساتھ تنبیہ اور اللہ سے ڈرانا
اور اللہ کی ناراضگی کی سے آگاہ کرنا، یہ بھی پیغمبر کی شان ہے اور یہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے اس لیے نہیں کہ جو اللہ نے سچائی بھیجی تھی اس میں کوئی کجی تھی، اللہ نے جو دلائل بھیجے تھے اس میں کوئی کمی پیشی تھی، ایسا نہیں کہ ان کا وہ اختلاف کسی سچے دلائل کی بنیاد پہ تھا، نا وہ اختلاف تو رحمت ہوتا ہے۔ اگر دونوں کے پاس سچے دلائل ہیں اور ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے، ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے، اور اس کے اندر اس سمجھنے کی ساری شرائط بھی ہیں، جسے ہم اجتہادی اختلاف کہتے ہیں، یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، دین کی ایک اصطلاح ہے، تو وہ اختلاف زحمت نہیں ہے اس امت کے لیے۔ یہ جو اختلاف تھا آپس میں، وہ اختلاف تھا نفسانیت کی وجہ سے، اغراض کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اغراض، ضد، نفسانیت۔ جہاں خواہشات کی زندگی ہوتی ہے وہاں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے وہ ہمیشہ جوڑ ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آدمی سرکاری سڑک پہ سرکاری نشانات کی فرما برداری کرے کہ اس نشان پہ رکنا ہے، اس نشان پہ چلنا ہے، تو ہزاروں گاڑیاں بھی ہوں گی تو ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ لیکن وہیں اگر کوئی آدمی خود غرض بن جائے کہ میں پہلے نکل جاؤں، مجھے راستہ مل جائے، اور ان نشانات کی بالکل رعایت نہ کرے، تو 3 گاڑیاں بھی آپس میں ٹکرا جائیں گی، 3 گاڑیاں بھی آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ ایک گھر میں 10 آدمی ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، سب آپس میں محبت سے رہیں گے، ٹکرائیں گے نہیں۔ لیکن ایک گھر میں صرف 2 آدمی ہوں لیکن سارے دونوں خود غرض ہوں، ٹکرا جائیں گے، لڑ پڑیں گے۔ ایک جگہ پر ذات بھی الگ، رنگ بھی الگ، قوم بھی الگ، نسب بھی الگ، ہاں، اور ان کی جسے کہیں کہ زبان اور علاقے بھی الگ، لیکن اللہ کے فرما بردار ہیں، ایک ہو کے رہیں گے۔ اور ایک جگہ پر زبان بھی ایک، قوم بھی ایک، علاقہ بھی ایک، ذات بھی ایک، ماں باپ بھی ایک، لیکن اولاد خود غرض ہے، ٹکرا جائے گی۔ تو ٹکرانے کی وجہ زبان نہیں ہے کہ چونکہ دوسرے زبان کے رہنے والے ہیں، علاقہ نہیں ہے، ٹکرانے کی وجہ خود غرضی ہے، خود غرضی ہے، نفسانیت ہے، مفادات ہیں۔ اور اگر یہی اللہ کی فرما برداری بھی آ جائے تو کالا گورا، نیلا پیلا سب ایک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان میں آپس کا یہ اختلاف کی وجہ ایسا نہیں کہ کوئی شریعت کے دلائل میں کجی ہے، اس میں کوئی کمی اور کمزوری ہے، ان کا آپس میں مذہبی اختلاف، اس کی وجہ نفسانیت ہے اور خود غرضی ہے اور مفادات ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے یہ آپس میں فرقوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گروہ بندیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت سے محرومی کی نشانی۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم نصیب فرماتا ہے، جو سچی طلب رکھتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ صراط مستقیم کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔